اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت دینے والا بنایا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ قرار دو، اللہ کے سوا کسی اور کو وکیل نہ بنانے کی معنی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات کی ہدایت یہ تھی کہ تم میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ قرار دو، یعنی تم اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا اور غیر اللہ پر اعتماد نہ کرنا ہی توحید ہے، یعنی توحید یہی ہے کہ تم غیر اللہ پر اعتماد، بھروسہ اور توکل نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے بعد اس کا ذکر فرمایا۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ اور کوئی معراج نہیں ہے کہ وہ بحر توحید یعنی توحید کے سمندر میں اس طرح مستغرق ہو جائے کہ وہ اپنی تمام مقاصد اور تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی پر توکل نہ کرے۔ اگر وہ زبان سے کچھ کہے یا کچھ بولے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق بات کرے، اگر وہ کچھ سوچے اور غور فکر کرے تو اللہ تعالیٰ کے صفات کے متعلق سوچے اور غور فکر کرے، یہ سوچ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عظیم اور کتنی کثیر نعمتیں عطا کی ہیں اور اس نے ان نعمتوں کی کتنی ناشکری کی ہے، اس کی اطاعت کرنے کے بجائے کتنے گناہ کیے ہیں، پھر اپنی تقصیر اور کوتاہیوں پر نادم اور شرمسار ہو اور اشک ندامت بہے۔ اگر کسی چیز کی طلب ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، اور اگر کسی چیز سے پناہ مانگنی ہو تو صرف اللہ سے پناہ ہی مانگے، اور اپنے اغراض اور مطالب کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کرے۔ اللہ کے سوا اور کسی پر اس کی نظر نہیں ہوگی اور صرف اس کی ذات ہی اس کا مطمع نظر ہوگی، تو پھر یہ معنی صادق آئے گا کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا وکیل نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے یعنی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے وکیل۔ اس کی معنی یہ ہے کہ جو بندوں کے رزق کا کفیل اور اس کا ضامن ہو اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جس چیز میں اس پر توکل کیا گیا ہے نا وہ اس کو مہیا کرنے میں مستقل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔